बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन काब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है अमन मंसूबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में क़याम अमन के लिए जो 20 नुकाती अमन फार्मूला पेश किया था 8 इस्लामी ममालिक की मौजूदगी में, और इन मुस्लिम कंट्रीज़ को इत्माद में लिया था, और इन जो मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने इस मंसूबे का खैर मकदम भी किया था। ये मंसूबा क्या है, इसके 20 नुकात पर भी रोशनी डालेंगे, और बाद अज़ां इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मनोअन वही मंसूबा था जिसके इर्द गिर्द उनकी गुफ्तगू घूमती थी, या उसमें कोई तब्दीली लाई गई, उसमें कोई तारीफ की गई, कोई तरमीम हुई, या मनोअन वैसे ही जो मंसूबा था वैसे ही पेश किया गया जिसकी तायीद की थी मुस्लिम मुल्कों ने। और अगर वही था तो फिर पाकिस्तान और कतर ने मुजवज़ा अमन मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किस तरीके से किया है, क्यों किया है, और ये जो अपने ख़दशात का इज़हार किया है पाकिस्तान और कतर ने, इसका क्या इस मंसूबे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, और किस तरीके से उन्होंने बाज़ाब्ता तरीके से अमेरिका को अपने ख़दशात से आगाह किया है, इसका आज अहाता करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मुस्लिम ममालिक की मौजूदगी में जो 20 नुकाती अमन फार्मूला पेश किया था, उसके 20 नुकात कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1, गजा इंतहा पसंदी से पाक इलाका बनेगा जो किसी के लिए खतरा ना हो। नंबर 2, गजा की तामीर नो की जाएगी ताकि अवाम को बेहतर जिंदगी मिले। नंबर 3, अगर दोनों फरीक मान जाएं तो जंग फौरन खत्म होगी, इसराइल पीछे हटेगा और यरगमाली छोड़े जाएंगे। नंबर 4, 72 घंटों में तमाम यरगमालियों की रिहाई, चाहे वो जिंदा हूं चाहे मुर्दा हूं, वो मुमकिन बनाई जाएगी। नंबर 5, यरगमालियों के बदले कैदियों और लाशों का तबादला होगा। नंबर 6, जो हमास अरकान हथियार डालें और अमन मानेंगे उन्हें माफ़ी या महफूज रास्ता दिया जाएगा। नंबर 7, फौरी इंसानी इमदाद और बिजली, पानी, अस्पताल, सड़कों वगैरह की बहाली होगी। नंबर 8, इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और गैर जानबदार अदारे तकसीम करेंगे। नंबर 9, गजा की हुकूमत कुछ अरसा के लिए एक आर्जी गैर सियासी कमेटी चलाएगी जिसकी निगरानी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के पास होगी। नंबर 10, गजा को तरक्की देने के लिए माशी मंसूबे और सरमायाकारी लाई जाएगी। नंबर 11, एक इक्तसादी जोन बनाया जाएगा। 12, कोई गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं होगा, लोग आज़ाद होंगे कि रहें या जाएं, और वापस भी आना चाहें तो आ सकेंगे। 13, हमास और दीगर ग्रुप हुकूमत में शामिल नहीं होंगे और तमाम फौजी ढांचे ख़त्म कर दिए जाएंगे। 14, इलाकाई ममालिक इस पर अमल दरामद की ज़मानत देंगे। 15, एक बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स ISF गजा में अमन कायम करेगी और फ़लस्तीनी पुलिस को तरबियत देगी। 16, इसराइल गजा पर कब्जा नहीं करेगा, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आर्जी मौजूदगी रखेगा। 17, अगर हमास ना माने तो मंसूबा इन इलाकों में नाफज होगा जहां इसराइल फौज वापस ले लेगा। 18, एक बैनुल मज़ाहिब मकालमा शुरू होगा ताकि सोच और बयानिया बदला जा सके। 19, मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत के लिए रास्ता हमवार होगा। 20, अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीनियों को सियासी हल की तरफ ले जाएगा। ये थे अमन मंसूबे के 20 नुकात जो अमेरिकी सदर ने मुस्लिम ममालिक की मौजूदगी में पेश किए थे, और जिसे खुश आइंद करार दिया था तमाम ममालिक ने, पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब समेत। लेकिन बाद अज़ां जब अमेरिकी सदर ने
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو اس میں کافی ساری تبدیلیاں ہو چکی تھیں. کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں سامنے تو لایا گیا لیکن جو مسلم ممالک ہیں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور قطر نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. امریکی صدر نے جو امن فارمولہ پیش کیا تھا اس کا خیر مقدم تو تمام ملکوں نے کیا تھا، لیکن غزہ امن منصوبے پر تحفظات کے باوجود پاکستان سمیت کئی عام مسلم ممالک اس کی حمایت کرنے کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، جس سے خطے میں نئی سفارتی پیش رفت کے امکانات ہیں. میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ میں امن کے لیے پیش کیے گئے اسرائیل کے حق میں منصوبے پر تحفظات ہونے کے باوجود 8 مسلم ممالک پر مشتمل گروپ اس منصوبے کو قبول کرنے پر غور کر رہا ہے. ان 8 ممالک میں پاکستان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، انڈونیشیا اور مصر شامل ہیں. قطر اور پاکستان کے حکام نے اشارہ دیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا اعلان کردہ منصوبہ نیو یارک میں طے پانے والے نکات سے کافی مختلف ہے، اگرچہ یہ بات انہوں نے سفارتی انداز میں کہی. تاہم بعض ممالک بالخصوص غزہ کے ہمسایہ ممالک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عام رعایتیں حاصل کر لی ہیں، جیسا کہ ٹرمپ کی جانب سے مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے سے انکار اور یہ امریکی یقین دہانی کہ فلسطینیوں کو غزہ میں رہنے دیا جائے گا. اس منصوبے کے تحت اسرائیل نے بھی غزہ کی پٹی پر مستقل قبضہ نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے. ایک سینئر مصری سیاسی ذریعے کے مطابق غزہ کی تعمیر نو مصر کے لیے ایک بڑا اقتصادی موقع ہوگی، جو ملبہ ہٹانے سے لے کر بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور شہری منصوبوں تک پھیلا ہوا ہے. اس عمل کے ذریعے براہ راست اور بالواسطہ اربوں ڈالر مصر کی معیشت میں شامل ہوں گے. اس سے وہ خدشہ بھی ختم ہوگا کہ غزہ کے لاکھوں فلسطینیوں کو جزیرہ نما سینا میں دھکیل دیا جائے گا یا غزہ سے نکال دیا جائے گا. مڈل ایسٹ آئی کے مطابق غزہ میں جنگ روکنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو قبول کرنا مکمل طور پر بے دخلی کے منصوبے کو ختم کر دے گا، جو قاہرہ اور تل ابیب کے درمیان شدید کشیدگی کا باعث بنا ہوا تھا. سب سے حیران کن تبدیلیاں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی تعداد اور اسرائیلی انخلاء کے مرحلہ وار طریقہ کار سے متعلق تھیں. پہلے جہاں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ غزہ سے گرفتار 1700 مرد، خواتین اور بچوں کی رہائی طے تھی، اب صرف 250 قیدیوں کو رہا کرنے کا کہا گیا ہے. پہلے مسودے میں روزانہ 600 ٹرک امدادی سامان غزہ بھیجنے کی شک شامل تھی، لیکن نئے ورژن میں اس حوالے سے کوئی واضح یقین دہانی نہیں دی گئی. غزہ کی حکومت کے معاملے میں بھی تبدیلی کی گئی ہے. اب وہاں ایک پیس بورڈ بنایا جائے گا جس کی قیادت ٹرمپ اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کریں گے، اور اس میں کسی قسم کی بین الاقوامی مشاورت شامل نہیں ہوگی. اسی دوران مبینہ بین الاقوامی استحکام فورس ISF جس کا نام دیا گیا ہے، جسے صرف فلسطین پولیس کو تربیت دینے کے لیے مختص کیا گیا تھا تاکہ وہ سیکیورٹی سنبھالے، اچانک وسیع اختیارات کی عمل ہوگی، جس سے اسرائیل کنٹرول میں اضافہ کے آثار ظاہر ہوئے ہیں. اب یہ جو ترمیم ہوئی ہے، جو 20 نکاتی فارمولہ پیش کیا گیا تھا امن فارمولہ، اس میں جو تعریف ہوئی ہے، جو ترمیم ہوئی ہے، اس سے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کا عمل دخل غزہ میں رہے گا، اور جو فوری طور پر وہاں سے اسرائیلی فوجوں کے انخلاء کی بات کی گئی تھی، اس میں اب تعریف کر دی گئی ہے، اس میں ترمیم کر دی گئی ہے، اور کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا کہ یہ کب تک واپس جائیں گے. یہ اگلے 2 سال بھی وہ جو اسرائیلی فورس ہے وہاں پہ رہ سکتی ہے. اور یہ جو غزہ کے علاقے پر قبضے کا جو منصوبہ ہے اسرائیل کا، اس سے یہ تقویت ملتی ہے، اور وہاں پہ نگرانی کریں گے امریکہ اور برطانیہ. اور یہ جو فورس کہا گیا تھا کہ جس کی قیادت مسلم ممالک کریں گے،
پہلے یہ طے ہوا تھا کہ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحت یہ فورس کام کرے گی، لیکن اس وعدے سے بھی انحراف ہو گیا ہے۔ یہ چیز بھی اب نہیں رہی، کوئی یقین دانی نہیں کرائی گئی کہ کون اس کی نگرانی کرے گا۔ براہ راست نگرانی جو بظاہر نظر آتا ہے امریکہ اور برطانیہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کو وہاں پہ گل کھلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ مقصد جو اس سے جو یہاں ہوتا ہے، جو ماہرین لے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسرائیل وہاں پہ بدستور موجود رہے گا۔ غزہ پر جو قبضہ کرنا چاہتا ہے اسرائیل، اس کے جو عزائم ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو جوں کا توں رکھا گیا ہے۔ صرف غیر مسلح کرنا ہے حماس کو، اور چند حماس کے جو فلسطینی خواتین، بچے ہیں یا قیدی ہیں، جو لاشیں ہیں یا بیمار ہیں، انہیں رہا کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے حماس کے جو لوگ اسرائیلی فوج کی قید میں ہیں، ان کی بھی کوئی بات نہیں ہو رہی، اور غیر مسلح کیا جا رہا ہے حماس کو، اور حماس کو وہاں سے چلے جانے کا بھی کہا جا رہا ہے، تاکہ جو رکاوٹ ہے اسرائیل کے راستے میں تھوڑی بہت حماس کی شکل میں، وہ بھی ختم ہو جائے، اور اسرائیل کو وہاں پہ غزہ میں مکمل طور پر گول کھلانے کا موقع مل سکے۔